بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا آسان اردو ترجمہ کے سلسلے کا آج پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 53 سے سبق شروع ہوگا۔ پہلا پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 53۔ چلیے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ پہلے اس آیت کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس کے معنی بتلائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، واو کے معنی اور، اذ کے معنی جب، وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، الکتاب کتاب، والفرقان اور جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پالو۔ شروع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو کہ ہم نے تجھے عطا فرمایا، اور ہم نے تجھ کو دنیا والوں پہ فضیلت بخشی۔ یہ اسی کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور جدا جدا کرنے والے احکام، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف 4 انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ان چاروں کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم اور پھر حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا سورۃ الاعلیٰ میں کہ اللہ نے ان کو صحیفہ عطا فرمایا۔ تو کتاب تو 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ سبھی کو اللہ نے کتاب نہیں عطا فرمایا، تو اس لیے جن کو کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، تو اللہ اس کو اپنی نعمت کے طور پہ یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے اندر کیا، کتاب میں جدا جدا کرنے والے احکام، اور اس کا مقصد کیا تھا، تاکہ تم ہدایت پالو، گمراہی سے نکل کر کے، گمراہیت کے دلدل سے نکل کر کے ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو ہدایت کے لیے ہم نے تم کو کتاب دی، لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ تم اور ہی زیادہ گمراہ ہو گئے۔ آگے آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان کی گمراہیت کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر ان کے
ان کی توبہ کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ پوری آیت اس صفحے پہ تو نہیں ہے، بعض حصہ اس صفحے پہ ہے، بعض اگلے صفحے پہ ہے، تو جو اس صفحے پہ ہے پہلے اس کو پڑھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ، پہلے ان کے الگ الگ علیحدہ علیحدہ حروف اور الفاظ کے معنی دیکھیں۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، قوم اور لی قومہ، اپنی، ہی کے معنی اپنی، اور قوم قوم سے، لِقَوْمِهِ، لام کے معنی یہاں پہ سے، اس جگہ پہ لام کے معنی ہر جگہ پہ سے نہیں ہوتا، اس جگہ پہ سے ہوگا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم، تم نے بنا لیا، اتخاذ کے معنی بنا لینا، کم، تم لوگوں نے، باتخاذکم، تم نے بنا لیا کیا، العجل، بچھڑا، باتخاذکم العجل، تم نے بنا لیا بچھڑا، فتوبو، سو تم رجوع کرو، الا، طرف، الا کے معنی طرف، باریئکم، پیدا کرنے والا، باری، اللہ تبارک و تعالی باری ہے، باری، پیدا کرنے والا، کم، تمہیں پیدا کرنے والا، فَقْتُلُوا، سو تم ہلاک کرو، انفسکم، اپنی جانیں، اور ذالکم کے معنی یہ یہاں پہ پہلے اس کا معنی ملا کے کیا ہوگا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، کہ اے قوم، یا قومی، اے قوم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ پہلے پچھلے صفحے میں بھی، پچھلے سبق میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ ظلم اصل میں کیا ہے، تفصیل سے بتایا گیا ہے پچھلے سبق میں، اور ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 لیلتن کا تذکرہ آیا تھا کہ 40 رات کے لیے جب کوہ طور پہ گئے تو ان لوگوں نے، سامری نے خاص طور سے ان لوگوں کی عبادت کے لیے، ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بچھڑا بنایا تھا۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی ذکر کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کس وجہ سے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، یعنی بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ فتوبوا الی باریئکم، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنوں کو ہلاک کرو، یعنی توبہ کس طریقے سے تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو، قتل کر لینا ہی توبہ تھا۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا ان کو یہ سزا دی گئی، فاقتلوا انفسکم، اپنوں کو ہلاک کرو، اپنی جانیں ہلاک کرو، ذالکم، یہ یعنی یہ کام، یہ توبہ،
ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. یہ ذالکم یہ خیر بہتر لکم تمہارے لیے عند نزدیک بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا فتاب اس نے توبہ قبول کی علیکم تمہاری انہو بے شک ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا. اب اس کے معنی یہ ہوں گے ذالکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی ان کو یہی حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو قتل کر لو، یہی ان کی توبہ تھی، اور بتایا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. پھر جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لی. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. کہ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی کوئی بھی نافرمانی ہو، تو اس کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی توبہ کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ تواب یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ ہی تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا. اور صرف توبہ نہیں قبول کرتا بلکہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحم بھی فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تواب الرحیم ہے. اب اس امت مسلمہ کے لیے قرآن میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جب گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے توبہ کے لیے ان کو کتنا سخت حکم عطا فرمایا، قتل کرنے کا حکم عطا فرمایا. لیکن اگر امت کے کسی فرد سے، افراد سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اگر وہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لے، اللہ توبہ کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی بے شک رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور وہی ستار ہے جو گناہوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے تمام امت مسلمہ پہ اپنا خاص رحم اور کرم نازل فرمائے. تو چلیے آج کے لیے آیت نمبر 54 تک ہی، کل آنے والے سبق میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 55 سے سبق پڑھائیں گے. ابھی موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہو رہا تھا وہ سلسلہ ابھی باقی ہے، آگے بھی اسی سلسلے میں تذکرہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.